أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، حمد اور ثنا، تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا، سارے عالموں کا رب، ساری کائناتوں کا خالق ہے۔ اللہ ہمیں جتنی زندگی دے، بس اس ایک رب کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی امانتوں کو بندوں تک پہنچائے۔ ہو بہو وہ ساری تعلیمات اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت دار فرشتہ لے کر آتا اور امین کے سینے میں وہ آیتیں نازل فرما دیتا، اور وہ امین امانت داری کے ساتھ سارے پیغامات لوگوں تک پہنچاتا۔ اللہ ہمیں اس نبی کی پیروی اور اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، دیکھو زندگی نام ہے آزمائش کا، اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، مشکلیں آئے گی پھر آسانیاں آئے گی۔ آسانیاں اگر ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آسانیاں آپ کے مرتے دم تک قائم اور دائم رہے۔ انسان کبھی کبھار بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے کس نگر پر پہنچنا اسے سمجھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اسلام ایک عالمی نظام ہے۔ اسلام قیامت کی صبح تک سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اترا ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اکیلے ہو، سارے فیصلے اکیلے کرنا ہے، ساری چیزوں کو اکیلے دیکھنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام میں ایک بہت چھوٹی چیز ہے
لیکن دکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن جس کے اثرات دور دور تک اور بہت دیر تک قائم رہنے والی ہے، وہ ہے مشورہ۔ مشورہ اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں، تاریخ اسلام میں بھی دیکھ لیں اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو احکامات اللہ کے نبی کو دی گئیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی معاملہ آپ کے سامنے درپیش ہو جائے آپ مشورہ کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے کہ اس زمین پر، اس سرزمین پر جتنے انسانی مخلوق ہے، سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور اندیشی کے اعتبار سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے فیصلے وحی کی روشنی میں ہوتے تھے، جن کے فیصلے اللہ رب العالمین کے احکامات نازل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی معاملہ آپ کی زندگی میں آ جائے اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں مشورے کو بہت عیب کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی اگر مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، تانے بازیاں ہوتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی تذہین کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، جتنی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، سب کے پیچھے مشورہ کار فرما ہے۔ یاد رکھو، تاریخ اسلام کا سب سے ذلیل آدمی، قیامت کی صبح تک ذلت اور رسوائیوں والا، قیامت کی صبح تک جس کے حق میں لعنت، قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے عبرت والا فرعون، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ سب کو پتہ ہے، اتنا ذلیل آدمی جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اتنی بڑی مملکت سنبھال رہا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھو اس کی دوراندیشی کیسی ہے۔ بچوں کو قتل کرنے کی بات اٹھی، اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، جبکہ ذلیل ترین آدمی ہے وہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، وقت کے پیغمبروں کو ٹھکرایا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کی۔ لیکن یاد رکھو، بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم تھی جس میں مشورہ کار فرما تھا۔ ہمارا آپ کی زندگیاں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تاریخی واقعات دیکھو، ملکہ سبا کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا خط جیسے ہی پہنچا، اپنے وزراء سے، درباریوں سے مشورہ کرنے لگی، اتأمرونی، تم مجھے کیا حکم دیتے ہو اس مسئلے میں؟ سلیمان کا خط میرے ہاتھ میں ہے، اس مسئلے میں تم کیا رائے دیتے ہو؟ وزراء نے اپنی رائے دی۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول، بہت سارے انبیاء ہیں، دیکھ لیجئے تاریخی واقعات اٹھا کر کے، بڑے بڑی شخصیات جو مشورے کو اہمیت دیتی تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوتی باتیں ہیں، حق پر مبنی باتیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بھی مشورہ کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اسلام میں مشورے کی اہمیت کے لیے بات بتا دوں، قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ شورا۔ سورہ شورا کیا ہے؟ اصل شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ کتنی اہمیت آئی ہے مشورے کی، جس کو ہم عیب سمجھتے ہیں، جس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بنا مشوروں کے الٹی سیدھی تحریکوں میں شامل ہوئی اور آج بھی جو ہے قیدی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اسلام میں مشورے کی اہمیت ہے، اسے سمجھو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، بہت سارے غزوے ہوئے، ایک غزوہ لیتے ہیں ہم، غزوہ بدر، سب کی نگاہوں میں ہے، سب کے نظروں میں ہے اس کے واقعات، وہ واردات سب کے آنکھوں میں ہے کہ مسلمانوں میں، مشرکین میں کس طریقے سے جنگ کا ماحول بنا،
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جو نکلے تھے صرف اور صرف غزوے اور جنگ کی نیت سے نہیں، اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ابو سفیان جو مکے کی طرف روانہ ہو رہا تھا، جس نے اسلام کو، اللہ کے نبی کو، صحابہ کو تکلیفیں دینے کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑتا، وہ شام سے نکل کر کے مکہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھ موجود صحابہ اکرام، جس میں نوجوان بھی تھے، عمر رسیدہ بھی تھے، سب کو لے کر کے مدینے سے اس مقصد سے باہر نکلے کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک لے مکے تک پہنچنے کے لیے۔ اس مقصد سے نکلے کہ راستے میں خبر یہ ملی کہ ابو سفیان تو مکہ پہنچ چکا ہے۔ مسئلہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ غور سے سنو بھائی، گئے تھے کسی اور مقصد سے لیے، لیکن وہاں پہنچنے پر راستے میں پتہ چلا کہ ابو جہل مکے سے 1000 کی تعداد میں ایک فوج لے کر کے مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ پورا ماحول بدل گیا۔ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ اکبر۔ اسی وقت اصحاب رسول سے مشورہ کیا اللہ کے نبی نے اور ان صحابہ سے مشورہ کیا۔ سنو، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے مشورہ کیا۔ صدیق اکبر نے کہا جو آپ حکم دیں گے ہم وہ کریں گے۔ عمر بن خطاب سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کے ہاں میں ہاں ملا کہ اللہ کے نبی آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے، مدینہ جانے کے لیے آپ کہیں گے ہم چلے جائیں گے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے سارے صحابہ تیار ہے، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی مشورہ کر۔ اتنا ہی نہیں، یہاں ہو گیا ابوبکر صدیق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، دونوں سے ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ انصار کی بہت بڑی جماعت تھی، انصار کے بہت سارے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی کہ یہاں مہاجرین کی جانب سے ترجمانی ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ رہی بات انصار کی جانب سے کیا بات آتی ہے، اس میں سے ایک صحابی رسول قربان جائے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی سے۔ ابن کثیر نے عربی عبارتیں بڑی موٹی موٹی حرفوں میں لکھے ہیں، اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں پار کرنے کے لیے ہم اس سمندر کو طے کریں گے، اگر آپ یمن کے راستوں پر جانے کے لیے ہمیں حکم دے دیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، آپ آگے بڑھیے ہم آپ کے آگے سے بھی رہیں گے، پیچھے سے بھی رہیں گے، دائیں سے بھی رہیں گے، بائیں سے بھی رہیں گے، ہر جانب سے آپ کا تعاون کریں گے اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ وقت کا پیغمبر جو صحابہ سے مشورہ کیا، سوچو ایک کمانڈر کو، ایک قائد کو اس طریقے سے حوصلہ افزائی والے اگر جملے مل جائے، کس طریقے سے پھرتیلا پن، کیا جوش، کیا جذبہ، کیا رتبہ، کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی یہ کوششیں تھی، صحابہ نے مشورہ دیا چلو جنگ کی کارروائی، چلو ابھی مقصد ہی بدل گیا، مقصد ہی بدل گیا۔ گئے تھے ابو سفیان کو روکنے کے لیے، سب تیار ہو گئے، چلو مدبھیڑ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اس کے لیے تدبیر کرنا ہوگا۔ کہا گیا کیا کریں گے؟ شام کا وقت ہو رہا ہے، چلو عشاء کی نماز کے فوری بعد بدر کے موقع پر جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سارے صحابہ کو لے کر کے جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ پڑاؤ ڈال لیا گیا۔ وہاں ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ حباب بن منذر جن کا نام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں یہ وحی الہی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ میری رائے ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ہماری جنگی تدبیریں یہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پڑاؤ ڈالیں گے جہاں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑا اور فاصلے پر جائیں گے جہاں سے پانی کا بٹوارا ہوتا ہے وہاں ہم پڑاؤ ڈال لیں گے، اور وہاں سے جو مشرکین آنے والے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہ وہاں پڑاؤ ڈالنے والے، ہم ان کے پانی کو بند کر دیں گے۔ دیکھو صحابی رسول کا ایک مشورہ وقت کے پیغمبر کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو حکم دیا چلو آگے پڑاؤ ڈالیں گے۔ میرے بھائی مشورے کو سمجھو،
اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اتنا ہی نہیں، میں صرف ایک غزوہ آپ کو بیان کرتے جا رہا ہوں، کئی غزوے ایسے ہیں۔ جنگ مکمل ہو گئی، غزوہ مکمل ہو گیا، مسلمانوں کو الحمدللہ فتح یابی بھی ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، جن کے بعد تقریباً 70 افراد قیدی بنے مشرکین میں سے، 70 افراد مشرکین میں سے قیدی بنے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت چاہے تو کوئی حکم نافذ کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو قیدی ہیں انہیں کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل کے حامی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں فدیہ دے کر کے آزاد کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے یا رسول اللہ۔ اسی وقت اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب سے بھی مشورہ کیا، یا عمر آپ کی رائے کیا ہے، بتائیے ان 70 قیدیوں کے بارے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا رائے دی، دیکھو، کہا کہ مشرکین یہ ہمارے خاندان میں سے تھے، جو 70 افراد ہیں میرے گھرانے کے مجھے دے دو، صدیق کے گھرانے کے صدیق کو دے دو، علی کے گھرانے کے علی کو دے دو، جو جس خاندان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کو ان کے حوالے کر دو، اور مدینے میں چل کر کے خود اپنے اہل کو، خاندان والوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ مشرکین کے لیے ہمارے لیے دلوں میں جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کی رائے، 70 قیدی ملے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کی رائے، ابو بکر صدیق کی رائے، مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے رائے کو اپناتے ہوئے تمام سے فدیے لے کر کے آزاد کر دیے۔ میرے بھائی اس کے بعد بھی بہت لمبا ہے کہ دوسرے دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات اللہ کے نبی سے بھی ہوئی، ابو بکر سے بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے یہ تعریف کی، عمر آپ کی بات اگر سن لیا جائے تو وحی الہی کی تعمیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا بھی یہی حکم تھا کہ جتنے مشرکین آئے تھے ان کو جو ہے قتل کی سزا سنائی جائے، کیونکہ مشورے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرے بھائی یاد رکھو، بہت سارے مسائل ہیں سیرت کی اخبار میں، سیرت کی کتابوں میں، میں صرف ایک جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، کئی ایسے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق سے واپس ہوئے، واقعہ افک ہوا، گزشتہ جمعہ بھی ہم تفصیل سے سنے تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت ریزی کی کوششیں کی گئی تھی منافقین نے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے اہل خانے سے مشورہ کیا تھا، ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، علی بن ابی طالب سے مشورہ کیا۔ میرے بھائیوں، مشورے کی اہمیت پر آپ سیرت کی کئی کتابیں اٹھا لیجئے، سیرت کے ہر باب میں اللہ کے نبی کا مشورہ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے امہات المؤمنین سے مشورہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ماجرا تھا، سارے صحابہ پریشان تھے، مشرکین جو ہے حج کرنے کے لیے نہیں دے رہے، سارے پریشان، اللہ کے نبی پریشان، ام المؤمنین سے اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم عمومی طور پر بہت غلط رواج یہ ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرنا غلط ہے بول کر یہ ایک مسئلہ لے کر کے بہت سارے مرد احباب باہر اتنی گناہ کرتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں اپنی بیویوں کو چھپا کر کے۔ نہیں میرے بھائی، مشورہ کرو، اس کے کچھ آداب ہے، اس کا خیال رکھو۔ ہاں، جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، دیکھو مشورہ کوئی بھی دینے والا ہو، اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے ذہنوں میں رکھو، اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے ذہنوں میں رکھو، المستشار مؤتمن، جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشورہ آپ دو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اگر سامنے والے کو مشورہ، کوئی آیا ہے آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ امانت داری سے آپ اس کے جو ہے مشورے کو مشورہ دیں گے اس کو۔ ہاں، آپ کو معلوم نہیں اس بارے میں، خاموشی اختیار کرو۔ کیوں غلط مشورہ دیں گے آپ؟ غلط مشورہ دے کر کے خود اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرو گے؟
اللہ کے نبی نے کہا مشورہ دینے والا مؤتمن ہے، امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اسے اس بارے میں علم ہے مشورہ دے گا، اس بارے میں علم نہیں ہے خاموشی اختیار کرے گا، یا اس کے بارے میں اسے اتنا علم ہے کہ صحیح مشورہ دینے والا فلاں آدمی ہے، وہ آدمی رہنمائی کر دے گا اس آدمی کی طرف۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے میرے بھائی، ایسے نہیں کہ بے تکی باتیں ہم کرتے چلے جائیں، بے تکی مشورے ہم دیتے چلے جائیں۔ کوئی تعلیم کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے، کوئی تجارت کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے، ہم تجارت کے بارے میں اس آدمی سے مشورہ لیتے، کوئی بھی ہے بھئی تجارت کا مسئلہ ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، برداشت کرنے والے طاقتور آدمی سے مشورہ لینا ہے۔ ہم گئے کسی کمزور سے جو نہ کبھی کمایا ہو، جو نہ کبھی میدان دیکھا ہو، جو نہ کبھی تجارت سے واقفیت ہو، جو نہ کبھی مارکیٹ دیکھا ہوا، ایسے آدمی سے اگر مشورہ ہم کرتے ہیں کیا ہم تجارت میں کامیاب ہوں گے؟ جتنے مسائل ہیں، آپ کے گھر کے مسائل ہیں، بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، ہندوستانی قوانین کے مسائل ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، جائز اور ناجائز کے مسائل ہیں، کتنی چیزیں ایسے ہیں جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں سے واقفیت حاصل کریں، ان لوگوں سے مشورہ لیں جو اس کا اہل ہے۔ ہمارے مشورے تقریباً ہوٹلوں کے نکڑوں پر ہوتے ہیں، ہوٹلوں کی نکڑوں پر ہوتے ہیں، جو مشورہ وہ دے دیا اس کے لیے ہمارا نوجوان اندھا دھند بھاگتا ہے۔ نہ جانے تحریکیں کیسی ہوتی ہیں، نہ جانے آرگنائزیشن کیا کام کرتی ہے، اس کو چلانے والے کون ہیں، کیا ہے، کچھ خبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی نوجوان ہمارے آج پسے جا رہے ہیں۔ معاشی مستحکم جو زوال پذیر ہے مسلمانوں کا، کوئی ہے جو صحیح سے مشورہ کرنے والا، صحیح لوگوں سے مشورہ کرنے والا اور مشورہ دینے والے؟ یاد رکھو آپ مؤتمن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو غلط مشورہ کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کو خریدنے کے برابر ہے۔ غلط مشورہ دینا بھی، مشوروں کے تعلق سے ہم بہت بے حس ہو گئے ہیں۔ چلتے چلتے کسی سے مشورہ لے لیا، پھرتے پھرتے کسی سے مشورہ لے لیا، اور اگر کہیں کچھ نقصان ہو گیا سارا اثر اس مشورہ دینے والے پر۔ نہیں بھائی، اللہ کی ایک آیت ہے، سنو مشورے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی، اللہ نے کہا کون سی ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 150 پر 9 میں پورے اس میں جو ہے مشورے کے تعلق سے مختصر کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ مشورہ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح آدمی سے مشورہ کی، مشورہ ہو گیا، سارے وسائل بھی اختیار کر لیے، عزمت، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما عزمت یا رسول اللہ، علی بن ابی طالب سے روایت ہے، ما عزمت یا رسول اللہ، عزم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشاورت اہل الرائی ثم اتباعہم، اہل رائے سے، عقل مندوں سے مشورہ لیا جائے اور پھر اس پر چلا جائے۔ ہو گیا، مشورہ بھی لے لیے، وسائل بھی اختیار کر لیے اور اس پر چل بھی رہے ہیں۔ چلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مشورہ جس سے لیے اس پر نہیں، فتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پر کرو۔ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں، وہی آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ جو ہے صحیح توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا جی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کو۔ یہ مشورے کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا اذا استشار احدکم، جب تم سے کوئی مشورے کے لیے آئے فلیشر علیہ، تو اسے چاہیے کہ صحیح مشورہ دے، کیا سمجھ کر کے، اپنے بھائی ہونے کے ناحیے سے صحیح مشورہ دینا۔ میرے بھائیوں، صحیح مشورہ دینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بے شمار باتیں کہیں۔ اگر آپ کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں، سچائی پر قائم ہے، دین پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، جب تک قائم رہے گا تب تک اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا، یاد رکھو۔ ہم مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ سود خور سے مشورہ کرتے ہیں، کیا مشورہ دے گا؟ وہ بھی سود کی طرف رہنمائی کرے گا۔
حرام کی کمائی کھانے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، اتنے پیسے میرے پاس ہے کیا کرو، حرام کا مشورہ دے گا آپ کو۔ جس نے اللہ کے حدود کو پامال کیا وہ وہی مشورے دے گا جو اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ مشورے کے لیے علماء نے کئی قوانین بتائے ہیں، سورہ شورى میں بھی تفصیل سے آئے ہیں، مشورہ کن لوگوں سے لینا ہے۔ صاف طور پر میں آپ کو بتا دوں، زندگی میں مشورہ لینا ہے، پہلی چیز یہ دیکھو کہ سامنے والا دیندار ہے کیا، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہے۔ بڑا المیہ ہے جی، کئی بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نام مشورے دیتے ہیں اور اس مشوروں کے پیچھے اپنے مفاد دبائے بیٹھے، مشورے کے لیے چارجز کیے بیٹھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اسے مشورہ نہیں کہتے، اسے اپنی صلاحیت کو بیچنا کہتے ہیں، اپنی صلاحیت اور ہنر کو جو ہے بیچنا کہتے ہیں۔ ہاں آپ خالص اللہ کے لیے مشورہ دے رہے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو بتا دو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بڑے بڑے کارنامے ہوئے، ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا، مجلس شورا انہوں نے قائم کی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا اس مجلس کو بلاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب کیفیت تھا جی کہ ایک صحابی رسول کو جو رہتے تھے کہتے تھے کہ مسجد میں جو ہے اعلان کر دو، اعلان کر دیا جاتا، اور جو مجلس شورا والے ہوتے مسجد میں آتے، عمر بن خطاب بھی آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، عمر بن خطاب ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے، پھر اس کے بعد مشورہ ہوتا تھا۔ آج مشورہ کیا ہو گیا ہے ہمارے پاس، ایک عجیب سی کیفیت، ایک طبقہ اس کو ایسے اپنا لیا ہے کہ جس کو ہم مشورہ کہہ بھی نہیں سکتے، صرف تبلیغ کے نام پر، صرف فلاں کے نام پر مشورہ۔ ہاں بھائی، مشورے میں برکت ہے، مشورے میں خیر ہے، مشورے میں عافیت ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، لیکن کیا مشورہ دینے والا اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا مشورہ لینے والا صحیح معنوں میں حلال کے لیے مشورہ لے رہا ہے؟ کئی چیزیں ہیں بھی مشورے کے تعلق سے ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم مشورے کو اہمیت دیں۔ اور اسی طریقے سے عمومی طور پر ہمارے پاس جھوٹے مشورے بہت ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے تعلق سے کوئی تحقیق کے لیے آیا ہے، معلوم ہے فلاں لڑکا فلاں لڑکی، معلوم ہے اس کے اخلاق بگڑے ہوئے، اس کا گھرانہ بگڑا ہوا ہے، اس کا گھر کا ماحول غیر مہذب ہے، ہمیں معلوم ہے، پھر بھی حسد کو لے کر کے ہم غلط مشورہ دیتے ہیں، غلط ہے سب۔ اس کا عذاب کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہوگا، یاد رکھو، یا نہیں تو اس کا وبال آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مشورہ لینے والے کے لیے یہ بات یاد رکھو، ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہ لیا جائے، مشورہ اس سے لو جو اس میدان کا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں کوئی کارپینٹر سے سوال کرے گا، ہاں لکڑیوں کے تعلق سے اس سے پوچھو، کمرہ بنانا ہے آرکیٹیکٹ سے پوچھو، جو اس میدان کا ہے اس سے پوچھو۔ کوشش یہ کرو کہ وہ صاحب ایمان، اللہ سے ڈر کر کے مشورہ دینے والا، ایسے نہیں کہ بے تکی مشورے ہو گئے۔ اور بسا اوقات میں نوجوانوں سے بڑے ہی ادب اور احترام سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی تحریک میں جڑ رہے ہیں، اہل الرائے آپ کے پاس بھرے پڑے ہیں، مخلصین کو تلاش کرو جس سے نہ آپ کی زندگی داؤ پر لگے، آپ کا گھرانہ داؤ پر لگے۔ غلط سلط الٹی سیدھی حرکتیں ہم کر دیتے ہیں، پھر سالوں سال جو ہے مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ غلط ہے ساری چیزیں۔ نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہو، اہل الرائے سے مشورہ کرو، مشورے کو اہمیت دو، اور مشورے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو صاحب الرائے ہو، حکمت والے ہو، دوراندیشی والے ہو، اہل الرائے جسے کہتے ہیں، ویسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور درخواست، چھوٹی درخواست بزرگوں سے، ہمارے سماج کا بزرگوں کے بہت بڑا طبقہ جو بہت مجرب ہوتا ہے، جو زندگی کے دھوپ گرمی چھاؤ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سماج کا جو بزرگ ہوتا ہے بچوں کو، نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے وقت ضیاع کرتے بیٹھتا ہے۔ بزرگوں میں سے یاد رکھو بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو سیکھنا ہے ان تجربوں کو، ان سے مشورہ لینا ہے۔ یاد رکھو ہر مشورہ قابل قبول نہیں ہوتا،
ہر مشورے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو بھی مشورہ لے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیں، نہیں، جو آپ کو مناسب لگتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، ساری چیزیں ہم کرتے رہیں گے، غلط ہے یہ بھی۔ مشورہ لے لیے، اللہ پر بھروسہ کرو، جو مناسب ہے اس کو اختیار کرو، چاہے ہمارے حالات اچھے ہو برے ہو، لیکن اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے جس کو ہم بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مشورے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب۔ وہ مشورے جو اللہ کے نبی کے دور کے صحابہ کے ادوار کے مشورے ہوا کرتے تھے، یا رب العالمین ویسے مشوروں کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ان مشوروں کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کتنے اب سیرت کے کئی ابواب پڑھ لیجیے جی، چھوٹا واقعہ سلمان فارسی کا سب کو معلوم، غزوہ خندق، کتنے غزوے ہیں، ایک ایک غزوے پر بھی اگر میں بولتا جاؤں سب میں مشورے نظر آئیں گے اللہ کے نبی نے کیے، لیکن ہم بہت کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں بنا مشوروں کے۔ ہوتا یہ ہے کہ نقصان ہو گیا، پھر سر چھپاتے پھرو، گھومتے پھرو، فلاں کرو فلاں کرو، یہی سب کچھ ہو جا رہا ہے۔ آدھی نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں گزر جا رہی ہیں۔ صحیح لوگوں سے صحیح مشورہ لو اور زندگی کے رخ کو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ کوشش یہ ہو کہ کسی صورت میں بھی اللہ کی ناراضگی آپ کے حصے میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ یا رب العالمین عمل کی توفیق دے دے یا رب۔ یا رب ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اگر کبھی وقت آپ کو ملے سورہ شورا ایک بار ترجمے سے پڑھ لو، جس میں مشورے کے اصول بتائیں، مشورے کے اصول بتائیں، کن سے لینا، کیسے لینا، کتنا جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جتنی زندگی دے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جب موت دے تو کلمہ اور شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی ہولناکی سے بچا لے یا رب العالمین، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله۔ میرے معزز بھائیوں، اللہ نے آپ کو ہدایت کی دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس احکامات کو جان لو۔ اللہ نے جہاں منع کیا ہے ان منہیات کو جان لو، اسی رخ میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ بہت اچھا ماحول تھا درمیان میں، جمعہ کا وقت آتا سارے لوگ وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے، جلدی آتے، اور جو ہے ماشاءاللہ مسجد جو ہے بھری سی بھری نظر آتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری اور اللہ کے درمیان کی جو تقرب کا مسئلہ ہے، ہم دور ہو گئے ہیں۔ شاید ہمارے فرائض میں کوتاہی ہو، سنن نوافل میں کوتاہی ہو۔ اللہ جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جو جمعہ شروع ہو کر تقریباً آدھا ہونے کے بعد آخری میں شریک ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ہے آخر میں آتے اور پہلے نکل جاتے۔ یہ رواج نہیں ہے، سلفیوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی طریقہ نہیں۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے، تجارت ہے چھوڑ چھاڑ کے، دوسری چیزیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ تو جو رواج، جو سنت ہم زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک اور بار بطور یاد دہانی اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جمعہ کے وقت جلد از جلد مسجد آنے کی، اور آپ بھی اللہ سے توفیق مانگے اور توفیق الہی کے ساتھ کوشش کریں مسجد میں جلدی آنے کی۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعناكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف ورب حليم.